الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ کل کے سبق کے اندر علم اور علماء کے فضائل، علم حاصل کرنے کے فضائل، آج تو ہمیں اس کی قدر نہیں، کیونکہ ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا جب چھوٹا بچہ صرف نورانی قاعدہ پکڑ کر مسجد کی طرف چلنے لگتا ہے تو اس کے بسم اللہ پڑھنے پر 4 آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس میں والدین بھی ہے، بچہ بھی ہے، استاد بھی ہے، اور ساری کائنات اس کے لیے مغفرت کی دعا میں لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں، چونٹیاں، جتنی کائنات کے اندر ہے سب کے سب ان کے لیے مغفرت کی دعا میں لگ جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے علم کو حاصل کرنے والوں کی اپنا پر بچاتے ہیں، رضم بما یطلبہ، اور علم کی سیکھنے کے لیے جو آدمی نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، لوٹنے تک، حتی یرجع، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایک سبحان اللہ کا ثواب 49 کروڑ کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم درس کے لیے اس وقت حاضر کرتے ہیں تو ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا، فرمایا تھوڑے سے رات کے وقت پڑھانا پوری رات کے کڑے ہونے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی پوری رات کڑا رہتا تھا، اور پوری رات کڑا رہے مصلی پر اور پورا دن روزہ رکھے، اور دوسرا بھائی صرف فرض پڑھے، نفلیں بھی نہ پڑھیں، سنتیں بھی نہ پڑھیں، لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں، یہ بھائی اس بھائی پر عابد پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے کہ میں تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ صرف 1 منٹ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ خود معلم ہے، اور متعلم سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے متعلم یعنی طالب علم بنایا۔ تو اس آیت کے اندر فضائل تو آ گئے، اب میں ترجمہ کر کے دوبارہ اس کو پڑھاتا ہوں، آج بھی 1-2 آیتیں پڑھاتا ہوں۔ یہ جو 8 اعزازات میں سے ایک اعزاز اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا وہ کہ اللہ پاک نے اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، سارے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، پھر امتحان کے طور پر فرشتوں پر پیش کیا، ثم عرضہم علی الملائکہ۔ یہ نام کیا سکھلائے، اس سے کیا مراد ہے؟ سارے نام سکھلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا نہ ہے، یہ ہے کہ ہر چیز کے نام سکھائے، دنیا میں جتنی چیزیں سب کے نام سکھا دیے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی اولاد کے نام سکھائے۔ تیسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کے نام، ایسے فرشتے جن کا علم فرشتوں کو بھی نہ تھا، اللہ پاک نے ان کے نام بھی آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ اور بعض نے کہا نہیں، چوتھی تفسیر کی کہ اسماء الہیہ یعنی اللہ کے وہ نام جو فرشتوں کے علم میں نہیں تھے، اللہ پاک نے وہ اسماء الہیہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے سکھائے۔ بعد نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے تمام اسماء اپنے خصوصیات کے ساتھ اور اثرات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو علم تام بھی دیا اور عام بھی دیا۔ بعض نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے واقعات سارے بتا دیے، اس کا علم دیا۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ جل شانہ نے تمام لغات حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائی جو فرشتوں کو نہیں آتی تھی۔ تو علم آدم الاسماء سے کیا مراد؟ یہ چند تفسیریں ہیں اس کی، ہر تفسیر کا اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے، ہر چیز کے نام ہو یا اولاد کے نام ہو یا اللہ کے نام ہو یا ہر چیز کے خصوصیات کے ساتھ صفات کے ساتھ نام بتائیں،
تمام تفسیریں ٹھیک ہے. بعض علماء نے جو ترجیح دی وہ اس تفسیر کو دی کہ اللہ پاک نے اسماء الہیہ کے وہ نام جو فرشتوں کو معلوم نہ تھے وہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھائے سارے کے سارے، پھر فرشتوں پر پیش کیا. ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی، تم مجھے بتاؤ. نبا کے معنی خبر کے، ان سب کے نام باسماء ہؤلاء اگر تم سچے ہو ان کو تم صادقین. اس کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے آگے اپنی عاجزی اور اپنا جو اعتراض تھا، اور اعتراض تو نہیں استفسار تھا، اعتراض نہیں استفسار تھا، بطور استفسار کے پوچھا تھا کہ انسان جو خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، اس کی ذریت بھی ہوگی اور اس سے گناہ بھی ہوں گے، ایسے کو خلیفہ بنانے کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کے بارے میں انہوں نے کہا قالو سبحانک ما لا علم لنا. کیوں؟ اب علم ہوا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام ہم سے زیادہ افضل بھی ہے اور زیادہ علم والے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے افضل اور برتر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عجز اور عجز کا اظہار کرتے ہوئے، اور نمبر 3 فرمایا کہ ہمیں اس پر حکمت، ہمارے اوپر اس کی حکمت بھی واضح ہو گئی. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، کوٹ تجھ میں کوئی نہیں. لا علم لنا، ہمارے پاس وہ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے سکھایا. فرمایا اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں ہی زیادہ سمجھدار ہوں، میں ہی سمجھتا ہوں، تو یہ قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے نہیں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، قرآن میں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر بتا دیا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آ کر کے بیٹھی، اس نے اپنے چونچ سے پانی نکالا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری اور آپ کی علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس قطرے کی حیثیت جو چونچ میں آئی. کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں علم ہی تھوڑا دیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تھوڑا ہے. اور آپ یوں سمجھے کہ اللہ جس کو قلیل کہتے ہیں، قلیل کا معنی تھوڑا، ساری کائنات کو اللہ نے قلیل کہا. قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کے چیزوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کے لیے تھوڑا ہے، ساری دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. تو ہمارا علم کتنا تھوڑا ہوگا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو انسانوں کو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں سے مجھے کتنا آتا ہے یہ الگ بات ہو گئی. تو غرض انہوں نے کہا سبحانک، یعنی کیا یہ بتایا یہ اللہ عیب تجھ میں کچھ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ سبحانک، تو پاک ہے کہ آپ کا ہر فعل مصلحتوں اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا علم نہیں. لا علم لنا، بس. اس لیے فرمایا وہ لوگ العیاذ باللہ شریعت کے مقدسہ اصولوں پر اعتراض کرتے ہیں. آج ہمارے نوجوان، یہ تو ہماری عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہا. تمہارے پاس عقل ہے کتنا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا. یعنی اللہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا. معلم حقیقی اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا دنیا کے اندر جتنی نسبتیں ہیں وہ مجازی ہے. نسبت مجازی کس سے کہتے ہیں؟ کہ اس کا حقیقت میں کرنے والا کوئی اور ہے. جیسے مثال کے طور پر ہاتھ سے لکھا، ہاتھ تھوڑی لکھتا ہے، ہاتھ ذریعہ ہے قلم سے لکھنے کا، تو کرنے والا اللہ ہے. اور یہ قلم صرف جیسے ذریعے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لکھنے والے کی نسبت ہاتھ کی طرف کی جاتی ہے. اور آگے فرمایا انکا، یقیناً آپ ہی، انکا یقیناً آپ ہی علم والے بھی ہے اور حکیم بھی ہے. آپ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں اس پر غالب بھی ہے. اور اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتے. قرآن میں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، قرآن مجید میں. اور اللہ پاک اپنے جو چاہتے ہیں اس کے کرنے پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اور وہ قاہر بھی ہے.
وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. تو حکمت والے بھی قال یا آدم، اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے چونکہ لاجواب ہو گئے، اے آدم اب آپ ان کے نام بتائیں. انبئہم باسمائہم، اسماء سے مراد کیا تھا؟ تقریباً میں نے آپ کو 7 اقوال بتا دیے. فلما انباہم، جب انہوں نے ان کو بتایا باسمائہم، اب فرشتوں کو بھی علم دیا آدم علیہ السلام کی نسبت سے، آدم علیہ السلام کے واسطے سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. قال عالم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی عالم، بے شک میں ہی جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین آسمان کے غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو، اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. جنات کو بھی غیب کا علم نہیں. سلیمان علیہ السلام نے ساری جنات کو قرآن میں ہے غیب پر کہ غیب کا علم جنات کو نہیں. قرآن میں اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بتایا سلیمان علیہ السلام نے ساری جنات کو بیگار میں لگایا، کام پر لگایا، لگانے کے بعد ان کا انتقال ہوا، ابھی کھڑے ہیں. جب دیمک نے اس لکڑی کو کایا اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو پھر ان کو پتہ چلا فلما خر تبینت الجن. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان کو غیب کا علم ہوتا، لو کانوا یعلمون الغیب، تو یہ ذلت والے عذاب میں نہ رہتے. ما لبثوا فی العذاب المہین. تو غیب کا علم جنات کے پاس بھی نہیں. پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. غیب کا علم صرف اللہ کی ذات علی کے پاس ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ، اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو. فرشتوں نے 2 چیزوں کو ظاہر کیا. فرشتوں نے ایک چیز ظاہر کی، فرشتوں نے 2 چیزوں کو ظاہر کیا، اور شیطان نے ایک چیز ظاہر کی اور چھپائی، اور فرشتوں نے بھی ایک بات چھپائی. فرشتوں نے جن 2 باتوں کو ظاہر کیا ان میں سے نمبر 1 ما تبدونا، جو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو اللہ کا اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد اور خونریزی کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور دوسرے نمبر پر فرمایا جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو طائف اور مکے کے درمیان آپ کی جسم پڑی ہوئی تھی. ملائکہ اور جنات گئے، یہ شیطان بھی ساتھ تھا، ابلیس، یہ گئے وہاں جانے کے بعد انہوں نے جب دیکھا یہ اندر سے باہر نکلا، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو اس کے بعد اس نے فرشتوں سے پوچھا تم یہ بتاؤ اگر اللہ جل شانہ تم اس کی فرمان برداری کا حکم کریں اور اس کو خلیفہ بنائے تو تم کیا اس کی اطاعت کر لو گے؟ اللہ کی بات مان لو گے؟ اللہ کی اطاعت کر لو گے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ہاں ہم اللہ کی بات مان لیں گے. لیکن ابلیس نے دل میں کہا اگر مجھے اس کا حکم دیا گیا تو میں نہیں مانوں گا. یہ ایک بات چھپائی تھی ابلیس نے. اور وما کنتم تکتمون کے اندر دوسری بات فرشتوں نے بھی چھپائی. وہ کیا چھپائی؟ یہ بات کہ دل میں یہ بات آئی کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تسبیح تقدیس میں زیادہ لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ان آیتوں کے ذریعے سے ان کو یہ سمجھایا کہ خلافت کی بنیاد صرف عبادت پر نہیں بلکہ علم پر بھی ہے. جب اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل نے 3 پارے میں واقع ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دو، کہ ابعث لنا ملکا نقاتل. تو اللہ نے نبی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. تو انہوں نے کہا طالوت کیسے ہمارے بادشاہ ہوں گے؟ کیوں؟ ان کے پاس تو مال نہیں. لم یؤت سعۃ من المال، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی وزیر تو وہی بنے گا جس کے پاس مال ہوگا. لیکن اللہ نے فرمایا بادشاہت کے لیے 2 چیزیں زیادہ اہم ہیں بنسبت مال کے، اسباب کے، چیزوں کے، قوم کے، برادری کے. وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ بولا اللہ نے اس کو چنا ہے. ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے باڈی بڑی دی ہے اس کو، جسم بڑا. وزادہ بسطن، پہلے نمبر پر علم بتایا، پھر علم، دوسرے نمبر پر فرمایا جسم. کیونکہ علم کے بغیر انسان، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد وہ علم ہے جو آج کل کے زمانے میں پڑھتے ہیں. نہیں، شریعت کا علم، قرآن اور حدیث کا علم جس میں سراسر انسانیت کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. ایک مخلوق کا بنایا ہوا نظام ہے اور ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اللہ نے بنایا. تو طالوت علیہ السلام کے واقعے میں بتایا کہ
پہلے نمبر پر اس کو جو اللہ نے چنا ہے اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے، اور دوسری بنیاد جو ہے وہ جسم ہے، بالجسم. تو ما تبدون کے اندر دو باتیں ہو گئی جو انہوں نے ظاہر کیے تھے فرشتوں نے، ایک اطاعت کہ ہم مانیں گے، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ فتنہ فساد کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور وما کنتم تکتمون سے مراد فرشتوں نے ایک بات چھپائی تھی، وہ بات یہ تھی کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور دوسری بات یہ چھپائی تھی کہ اطاعت نہیں کریں گے. آگے فرمایا اللہ پاک نے جو 8 اعزازات دیے، 8 اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو مسجود ملائکہ بنایا. پہلا اعزاز جو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. دوسرا اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے روح میں سے روح عطا فرمایا. اور تیسرا اعزاز یہ عطا فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. چوتھا اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا. پانچواں اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا. اور یہ یہاں سے چھٹے اعزاز کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا پہلے میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آج کے سبق کے اندر اسی بس صرف اتنی ایک آیت ہی پڑھائیں گے، 10-15. ہاں ٹھیک. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اذ واو کے معنی اور، اذ جب، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، لی کے لیے، الملائکہ فرشتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا تم سجدہ کرو، اسجدوا تم سجدہ کرو، اسجدوا تم سجدہ کرو. کس کے لیے؟ لی کے لیے، آدم لی آدم آدم کے لیے. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، فا کے معنی پس، سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، مگر، ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، ابا اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ تھے، من الکافرین کافروں میں سے، من سے الکافرین کافرین. اور جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا فرشتوں سے، للملائکتی تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، فسجدوا الا ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبر اور وہ کافروں میں سے تھا، وکان من الکافرین. تو یہ ہمارا چھٹا اعزاز جو اللہ پاک نے عطا فرمایا جب انسان کسی کو اپنا نائب بناتا ہے، بادشاہ سلامت بھی، تو پہلے اس کو درباریوں سے کہتا ہے کہ اس کے سامنے نذرانے پیش کرو، اور پھر فوج سے سلامتی کراتا ہے تاکہ ساری مخلوق جتنی ہے وہ اس کی اطاعت پر آ جائے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور یہ فرشتے سارے کے سارے قرآن کی دوسری آیت میں سب کے سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اور یہ کتنے عرصے تک سجدے میں پڑے رہے؟ ایک روایت کے مطابق 100 سال، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال سجدے میں پڑے رہے. ایک روایت کے مطابق صرف 100 سال، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال سجدے میں پڑے رہے. اور سجدہ کی دو قسمیں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. ایک سجدہ تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہوا، وہ ہے کسی کو عبادت کی لائق سمجھ کر، کسی کو عبادت کی لائق سمجھ کر اس کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا. یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہوا. اس کو سجدہ اعتقادی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے. حرام ہے اور یہ کفر ہے. یہ حرام ہے اور کفر ہے. سجدہ اعتقادی، کسی کو معبود جیسا درجہ دے کر، خدا جیسا درجہ دے کر اس کے سامنے سجدہ کرنا. ویسے سجدہ کے معنی ہوتے ہیں جھکنا کسی کے سامنے. تو آپ پہلے نمبر کی بات یاد رکھیں کہ سجدہ کی پہلے قسم سجدہ اعتقادی ہے، اور یہ سجدہ عبادت ہے، اور یہ کفر ہے، اور یہ کفر ہے. دوسری قسم سر جھکانا کسی کے سامنے، جیسے بہت سارے علاقوں میں آج بھی رسم ہے، بڑوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. فرمایا کسی کی تعظیم اور اکرام کے لیے سر جھکانا یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے. سجدہ کی دو قسمیں ہو گئی.
پہلے قسم سجدہ اعتقادی ہے اور دوسری قسم سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ اعتقادی جو سجدہ عبادت ہے وہ کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی جو دوسری قسم ہے وہ حرام ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کے اشارے سے سلام کرنے کو اور سر کے اشارے سے سلام کرنے کو یہود و نصارہ کا سلام بتایا اور اس کی ممانعت فرمائی. آپ ہاتھ سے اشارے سے سلام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو سر جھکا کر سلام نہیں کر سکتے. آگے فرمایا قرآن مجید کے اندر سجدہ کی دو قسمیں اور بھی بتائی، وہ میں بتا کر پھر بتاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ کس طرح کا سجدہ تھا. اور سجدے کی دو قسمیں اور بھی قرآن میں بتائی. ایک اختیاری ہے، یہ صرف اور صرف اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا، اختیاری سجدہ کرنے کا حکم جو دیا کہ مرضی کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہ کرو، یہ اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا ہے. اس کے علاوہ دوسرا سجدہ تسخیری ہے، وہ ساری کائنات اللہ کے لیے سجدہ کرتی. قرآن میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ پاک نے ساری کائنات کو اپنے سامنے جھکایا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ پہلے نمبر کی بات ہے. تو اس کے علماء نے مختلف توجیحات بیان کیے. فرمایا یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جھک کر کے سلام کرنا ہماری شریعت میں آ کر ممنوع ہوا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے معاذ؟ بولا ہم نے وہاں دیکھا کہ اپنے سربراہوں کو، اپنے بڑوں کو یہ لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں. فرمایا جائز نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. پھر فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرتی. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز ہی نہیں ہے، سجدہ کرنا جائز ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ کس طرح کا سجدہ تھا؟ تو بعض علماء نے آسان سا جواب دیا، جیسے ہم سجدہ قبلے کی طرف کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. قبلہ ایک رخ ہے، قبلہ ایک رخ ہے، اس رخ کی طرف ہمارا سجدہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن در حقیقت یہ ہمارا سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا بھی اللہ کے حکم کی بنیاد پر تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا حکم کی بنیاد پر. قبلہ گاہ جو بنے اس وقت وہ آدم علیہ السلام بنے. تو بعض نے تو فرمایا سجدہ حقیقی تھا، بعض نے کہا نہیں یہ سجدہ مجازی کہہ لو، سر جھکانا کہہ لو، آدم علیہ السلام کے لیے. فسجدوا، سب نے سجدہ کہ الا ابلیس، سوائے ابلیس. ابلیس کے معنی کیا ہے؟ ابلیس کے معنی سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونے کے، کیونکہ شیطان کے دل میں یہ تھا، ابلیس کے دل میں، کہ میں ہی زمین کا خلیفہ بنوں گا. جنات کو بگانے کے بعد اس نے کہا میں فتنہ فساد میں تھا نہیں، لہٰذا فرشتوں نے اس کو رہنے دیا زمین پر. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زمین کا خلیفہ بنوں گا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس ہے. شیطان کے ہر آسمان پر الگ الگ نام ہے. اب آج کل لوگ اتراتے ہیں نا کہ میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، میں تو ایسے دیندار ہوں، دعوے دار ہو جاتی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. 40,000 سال بیت المعمور کا طواف کیا شیطان نے، اور یہ فرشتوں کا استاد رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کی رہائش ہوتی تھی، اور ہر آسمان پر اس کا الگ نام تھا. پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، عبادت گزار. دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا، زہد. تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا. چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی تھا. پانچویں آسمان پر اس کا نام متقی تھا، پرہیزگار، ولی اللہ کا دوست. ولی چوتھے آسمان، پانچویں متقی. چھٹے آسمان پر عزازیل تھا، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام ابلیس تھا. اس نے فرمایا خاتمہ، اعتبار خاتمے کا، اعتبار خاتمے کا ہے. تو ابلیس کے معنی میں نے آپ کو بتایا. ابا کے معنی سختی سے انکار کرنے کے، ابا کے معنی سختی سے انکار کرنے کے. تو اس نے سختی سے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. تکبر کس سے کہتے ہیں؟ ہر وہ حالت جس سے انسان
جس کی وجہ سے انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہو، اس سے تکبر کہتے ہیں۔ عجب کس سے کہتے ہیں؟ خود پسندی۔ خود پسندی کا کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگے، انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر خیال کرے۔ اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک حق بات نہ ماننا، بطر الحق، نمبر دو لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ وغمت الناس، حدیث میں فرمایا مسلمان کے شر ہونے کے لیے ہی کافی، بحسب امرئ من الشر، کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے، ایحقر اخاہ المسلم۔ اور فرمایا جس دل میں تکبر کا ذرہ بھی ہوگا وہ جنت کا بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فرمایا جو اپنے آپ کو کافر سے بھی آنے والے وقت کے اعتبار سے بہتر سمجھے گا، اس پر اللہ نے اپنی معرفت کو حرام کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ یا تو شیطان ہے، کیونکہ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھا وہ جنت کا بو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ جنت کا بو، خوشبو، وہ 500 سال کی مسافت کی دوری سے آ جاتی ہے۔ اور فرمایا یا تو وہ شیطان ہے یا شیطان کا شاگرد فرعون ہے۔ فرعون نے کہا میں بہتر، انا خیرم، اس ناقدر علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں من ھذا الذی هو مہین، یہ تو بیان بھی نہیں کر سکتا، ولا یکاد یبین، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والا فرعون یا اس کا استاد شیطان ہے۔ فرمایا نفس اور شیطان انسان کو اپنی خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے۔ نفس اور شیطان انسان کو اپنی خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے، اور شیطان اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ جس آدمی کو دیکھو اپنی تعریف کر رہا ہے سمجھو شیطان۔ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا اپنے آپ کو اچھا مت کہو، لا تزکوا انفسکم، اللہ کو پتہ کون تقوی دار کون اچھا ہے، وعلم بمن اتقی۔ کسی اور کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اچھا آدمی ہے، نہیں، بلکہ یوں کہنا پڑے گا لا تزکوا احدا علی اللہ، حدیث میں منع فرمایا، بلکہ یوں کہو میرے خیال کے مطابق، میرے گمان کے مطابق یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ فلاں سے بہتر ہے، میرے گمان، احسبو، حدیث کے الفاظ ہے، اگر آپ نے کہنا بھی ہو۔ حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بخاری شریف کی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام اور مسلمانوں کی اور بھائی چارہ قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو ہم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ اگر اجازت ہو تو آج اتنا ہی کافی کر لیتے ہیں۔ یہ جو تکبر کا ہے اور تزکیہ کا ہے ام العلا رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، چلو میں یہ پورا کر لیتا ہوں، میں نے کہیں جانا ہے آج۔ تو ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ رہائش پذیر ہوئے، اور یہ پہلے مہاجر صحابی ہے جس کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ ہم نے تیمارداری کی فمرستو، بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیرا اکرام کیا، اور شہادت علیک ان اللہ قد اکرمک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کیا پتا، وما یدریک کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا، ان اللہ قد اکرمہ۔ پھر فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم واللہ میں اللہ کا رسول، وانا رسول اللہ، مجھے نہیں پتا، ما ادری میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، ما ادری ما یفعل بی او قال بہ۔ تو حضرت اللہ فرماتی ہے قسم کھا کر، واللہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کے بارے میں یہ بول نہیں بولوں گی، لا ازکی احدا بعدہ ابدا۔ بول کیا یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، نہیں، میرے گمان کے مطابق یہ بزرگ ہے، میرے گمان کے مطابق یہ اچھا آدمی ہے، اللہ کو پتہ کون اچھا، اللہ کو پتہ کون اچھا۔ تو تکبر کے بارے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں پر ایک اور بات بھی باقی رہے کہ 3 کفر کیے اس شیطان نے۔ پہلا کفر حکم سے انکار کیا، اور دوسرا کفر اللہ کے فعل کو، اللہ کے حکم کو خلاف حکمت و مصلحت سمجھا، اور تیسرا کفر جو اس نے کہا کہ اپنا نہ ماننے کو حکم خداوندی کے ماننے سے بہتر سمجھا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ پھر نہ ماننے کی وجہ کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ بات، اور یہ 3 کفر اور تکبر، اور یہ کافروں میں سے تھا، اور آگے کا بحث انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر۔ معافی چاہتا ہوں آج میں نے کہیں جانا ہے،
اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.